بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہترین صدقہ کہاں دیا جائے؟ صدقہ دینے کی فضیلت کیا ہے؟ صدقہ کس کو دینا چاہیے؟ صدقے میں کیا چیز دینا سب سے افضل صدقہ ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ یہ چند باتیں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، جسے جان کر آپ کو اور مجھے انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ آسمانوں سے زمین تک کی وسعت کو بھر دیتے ہیں۔ نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر روشنی ہے۔ قرآن پاک تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف حجت ہے۔ ہر انسان دن کا آغاز کرتا ہے تو کچھ اعمال کے عوض اپنا سودا کرتا ہے، پھر یا تو خود کو آزاد کرنے والا ہوتا ہے یا خود کو تباہ کرنے والا۔ صدقہ کرتے وقت بہت سارے لوگ کم علمی کی وجہ سے چند ایک غلطیاں کرتے ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے، وہ بھی آگے چل کر میں ان کا ذکر کرتی ہوں۔ صدقہ دینے کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کی ایک کاشت کے ذریعے یعنی کھجور کا ایک ٹکڑا بھی صدقہ کر کے بچو۔ صدقہ کوتاہیوں کو یوں مٹاتا ہے جیسے پانی کو آگ۔ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بچاتا ہے۔ صدقے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال کر بڑھا دیتا ہے۔ ہر شخص بروز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے۔ اخلاص سے کیا گیا صدقہ بندے اور آگ کے درمیان پردہ ہے۔ صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے۔ صدقہ جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے اور نیکی کی عمر بڑھاتا ہے۔ صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ رد البلا ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ اگر گھر کے اندر کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی بیمار ہے تو آپ صدقہ کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی وہ پریشانی ضرور حل ہو جائے گی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، صبح کو تم میں سے ہر ایک شخص کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ ہوتا ہے، بس ہر ایک تسبیح ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر ایک تمہید الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر ایک تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر ایک تکبیر اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، اور کسی کو نیکی کی تلقین کرنا صدقہ ہے، کسی کو برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، اور ان تمام امور کی جگہ 2 رکعتیں جو انسان چاشت کے وقت پڑھتا ہے کفایت ہوتی ہیں۔ صدقہ کس چیز کا دینا سب سے افضل ہے؟ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ بکرے کا گوشت ہی صدقہ کرتے ہیں، یا مرغی کا گوشت، یا پھر اسی طرح دال کا صدقہ یا انڈے وغیرہ کا صدقہ نکالتے ہیں۔ تو اگر ان کو سمجھایا بھی جائے کہ اس کے متبادل جو رقم ہے اس سے کوئی اور چیز خرید کر بھی صدقہ کی جا سکتی ہے، لیکن وہ لوگ بضد ہوتے ہیں کہ نہیں، گوشت کا صدقہ دینا ہی سب سے افضل ہے۔ کس چیز کا صدقہ دینا سب سے افضل ہے؟ اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ گوشت خرید لیتے ہیں اور پھر چیل کووں کو کھلا رہے ہوتے ہیں، جب دریا میں پل کے اوپر کھڑے ہو کر جو ہے دریا نہر میں بہا دیتے ہیں کہ یہ مچھلیاں کھائیں گی، تو یہ سب سے افضل صدقہ ہے، بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ یا پھر کہیں جنگل وغیرہ میں پھینک دیا جاتا ہے کہ یہاں پر جنگلی جانور کھائیں گے، تو یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ دال وغیرہ چھتوں پر گرا دی جاتی ہیں یا ایسے ہی زمین پر گرا دی جاتی ہیں تاکہ یہ پرندے کھائیں گے، تو یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ اب کسی شخص کو پیسوں کی ضرورت ہے اور وہ پریشان ہے، اس نے مکان کا کرایہ بھرنا ہے، اسے پیسوں کی اشد ضرورت ہے، یا کسی بچہ بیمار ہے، وہ بیمار، اس کی طبیعت خراب ہے، اس کو دوائی کی ضرورت ہے، یا پیسے نہیں ہیں اور وہ جو بیمار ہے، بیمار کو جا کر گوشت دیں گے، اسے تو ضرورت ہے دوائی کی، اسے تو دوائی چاہیے جان بچانے کے لیے، تو اب جو چیز ضرورت مند کو فائدہ پہنچائے وہی سب سے افضل ہے۔ جبکہ لوگ بضد ہوتے ہیں کہ نہیں، گوشت ہی صدقہ نکالیں گے،
نہیں، جس چیز کی جس کو ضرورت ہو اس کی ضرورت کو پورا کرنا یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ کسی کو کپڑوں کی ضرورت ہے، کپڑے دیں، کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے، کسی کو کھانے کی ضرورت ہے تو اسے کھانا دیں، کسی کو راشن کی ضرورت ہے اس کو راشن دلائیں، کسی کو دوائی کی ضرورت ہے اس کو دوائی دلائیں۔ جس چیز کی جس کو ضرورت ہو اس کی ضرورت کو پورا کرنا یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ نہ کہ چیل کووں کو گوشت کھلانا یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب صدقہ کس کو دینا چاہیے؟ ہم کیا کرتے ہیں، ایک غلطی یہ کی جاتی ہے کہ بعض لوگ کرتے ہیں کہ قریبی رشتہ داروں میں حقدار موجود ہوتے ہیں لیکن وہ آپس کی وجہ سے ان کو صدقہ نہیں دیتے بلکہ دور کسی اور انجان آدمی کو صدقہ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی اور کو مسکین کو صدقہ دینا یہ ایک صدقہ ہے، کسی اپنے قریبی رشتہ داروں کو دینا یہ دو صدقے، یعنی ایک تو صدقہ ثواب اور دوسرا صلہ رحمی کا ثواب ہے۔ تو اکثر لوگ دل کے اندر تعصب رکھ لیتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے تو ہمارے لیے جائیداد کے لیے بڑے مسئلے کھڑے کیے تھے، ہمیں عدالت میں گھسیٹا تھا، ہم ان کے ساتھ صلح رحمی کیوں کریں؟ یہ اس کے حقدار نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس قریبی رشتہ دار کو صدقہ دے جو اس کے لیے دل میں دشمنی رکھتا ہو، فرمایا یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ یعنی ایسا رشتہ دار جو قریبی ہے اس کو صدقہ دینا یہ سب سے افضل ہے، جو دل کے اندر ہی رکھے۔ ٹھیک ہے، ہم کیا کرتے ہیں، سوسائٹی میں یہی چل رہا ہے کہ دور دراز ایریا قریبی جو رشتہ دار ہیں ان کا حق زیادہ ہے تو صدقہ قریبی رشتہ داروں کو دیا جائے، اور صدقہ ضرورت مند کی ضرورت کے مطابق اس کو کوئی چیز لے کر دینا یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن دیناروں پر اجر ملتا ہے ان میں سے ایک دینار وہ ہے جسے تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جسے تو نے کسی کی گردن کے لیے خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جسے تو نے مسکین پر صدقہ کیا، اور ایک دینار وہ ہے جسے تو نے اپنے گھر والوں پر صرف کیا۔ ان میں سے سب سے عظیم اجر اس دینار کا ہے جسے تو نے اپنے اہل پر خرچ کیا۔